والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبھی احباب بلند آواز دے نال پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اس طرح نہیں، بلند آواز نال حضور دی بارگاہ وچ عرض کر لو درود و سلام دا تحفہ، اور اس طرح عرض کرو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وجل سبحانہ بحمد و ثنا، اور اس دے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب، آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب کردگار شفیع روز شمار حبیب کبریاء احمد مجتبی شب اسرا بدلہا، باعث تخلیق ارض و سما حضرت سیدنا و مولانا و شفیعنا و ملجأنا و مأوانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ و آبائہ و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد دعا گو ہاں کہ اللہ تعالیٰ میری توڑی سب دی حاضری اپنی پاک اور عظیم بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ میرے واسطے، جناب واسطے، ساڑھے سب دے اباؤ اجداد واسطے، بلکہ جمیع امت مسلمہ واسطے اس حاضری نو ذریعہ بخشش و نجات اور ذریعہ خیر و برکات فرمائے۔ فاضل محتشم جناب حافظ عبدالرزاق آصفی رضوی دام ظلہ، آپ دے پرزور اسرار دے اتے بندہ ناچیز جناب دے نال معافی گفتگو ناستے حاضر اسٹیج دے اتے عظیم المرتبت علماء کرام ذوی الاحتشام نعت خانہ نشینی لسان آئمہ و خطبہ کرام اور قرہ حضرات جلوہ فرمانے، بہت زیادہ تعداد نہیں مگر پھر بھی کافی سارے لوگ تسی بیٹھے ہو، چونکہ میں بھی کافی دنوں تو بعد نہ تو پہ بیٹھا دے پتہ چلے کہ تو پتے چوب رہی ہے، اس واسطے جڑے تسی سائے چ بیٹھے ہو انہوں نے تے میں تو انہوں نہیں عرض کرانگا کہ اگے آؤ، مگر ایمانداری نال جڑے تو پہ بیٹھے ہو وہ اٹھ کے اگے آ جاؤ، تاکہ تسی پچھے ہوگے تے مناسب نہیں۔ صوبیدار صاحب تو اڈے جا بندہ پچھے بیٹھے یہ تے زیادتی ہے نا، پھر تسی اگے بلکہ اسٹیج تے تشریف لے آؤ، بیٹھے بھی تو پہ
گزارش ہے کہ ایک وقت قبلہ نے مینوں WhatsApp دے اتے بھی فرمایا سی، ہن بھی کن نے چونا فرمایا کہ اتنا ٹائم ہے تواڈے کول، میں انشاءاللہ اپنے وقت تو نہ زیادہ نہیں تے کچھ منٹ، جو کچھ منٹ نہ ہو سکیا تے کچھ سیکنڈ تقریر اپنی پہلے ختم کرانگا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ موضوع مینوں نہ پنڈ چاہ کے پتہ لگا کہ تساں کی بیان کرنا ہے، میں کسی اور نظریے تیاری کر کے آیا سی، آپ نے کتے WhatsApp کیتا ہے اساں اس تو بعد ویکھیا ہی نہیں، صبح کتے بہرحال جتنی دیر جناب بیٹھے ہو، جتنی دیر بندہ نچیز تواڈے نال مخاطب ہے، امید ہے کہ کچھ کم دیاں گلاں جناب دے نال کراں گا اس نیت دے اوتے کہ اصلاح ہوے جے نال اللہ اور اللہ دے رسول راضی ہو جان، اور جتنے بھی منتظمین نے اللہ تعالیٰ ادھی برکت دے نال انہاں دے کاروبار وچ نیک اعمال وچ برکتاں اور وسعتاں عطا فرمائے۔ بلا تمہید میں گفتگو دا آغاز کر رہے ہیں، توجہ تواڈی صرف میرے ول۔ حافظ صاحب نو کوئی ٹینشن ہو سکتی ہے بھی کوئی مہمان آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے، تانوں تے مینوں کوئی نہیں، نہ دیگر احباب نہیں۔ پوری دنیا دے اندر 4200 مذاہب نے جڑے عالمی سرویر جڑے ادارے نے انہوں نے جڑے کاؤنٹ کیتے ہیں کہ 4200 مذہب اس دنیا دے اتے موجود نے۔ 4199 مذہب جڑے نے وہ باطل نے، ایک مذہب سچا ہے جدے بارے رب دا قرآن فرماندا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تسی کہہ سکتے ہو سبحان اللہ، وہ اسلام بندہ نچیز چونکہ قابل ادیان دے نال شغف رکھ دے۔ الحمدللہ یوٹیوب دے تے کئی ایک مناظرے اس حوالے نال ملحدین دے نال، عیسائیاں دے نال، یہودیاں دے نال کرن دا شرف ہے۔ صاحبان ذی وقار میں اللہ دی عزت دی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کہ اس گل تو قطع نظر کہ میں مسلمان ہاں، اسلام دے نال دا کوئی مذہب نہ ہے تے نہ اللہ دے فضل نال ہو سکتا ہے۔ اچھی بولیے ذرا سبحان اللہ۔ ایک بات ایتھے روک گئی، دوسری بات پوری دنیا دے اندر اس ویلے سب تو بڑا فتنہ، سب تو بڑا مسئلہ تمام مذاہب واسطے اوے فتنہ الہاد۔ نہیں سمجھ آئے گی یقیناً اس لفظ دی، میں سمجھا دینا۔ تھوڑی دیر قبر انہوں مستشرک کیا جاندہ سی، اس تو پیچھے چلے جاؤ تے قرآن مجید برہان رشید نے انہوں لوگوں دہریہ آکھے، انہوں دی تاریخ پرانی ہے۔ او لوگ نے کہ جڑے نہ کسی کتاب نو، نہ کسی نبی نو، نہ کسی رسول نو، نہ کسی دین نو، حتیٰ کہ او بدبخت لوگ نے کہ جڑے اللہ نو بھی نہیں من دے۔ آج کل انہوں نے لبرلزم آلے، سیکولرلزم اور اگر بنیادی انہوں دی جڑی اصطلاح انگلش دے اندر اوے ایتھیسٹ کہ جڑے کسے نو نہیں من دے، اس دنیا دا سب تو بڑا فتنہ ہے جدے اندر پاکستان دی عوام بالخصوص وہ طبقہ جڑا دین پڑھن تو بغیر کالج اور یونیورسٹی لیول تے گیا ہے، او دا شکار ہو رہے ہیں۔ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، حوالہ گوگل دے ہوتے موجود ہے۔ دسمبر 2018 تو لے کے دسمبر 2022 تک پاکستان دے 10 لاکھ لوگ اسلام نو چھڑ کے مرتد ہوئے نے، ایتھیسٹ انہوں نے اپنایا اور مرتد ہوئے نے۔ سارے دا تعلق کالج اور یونیورسٹی نال۔ ادھے وچ سبق ہے میرے تواڈے لئی، اور او سبق ہے وے کہ اگر تسی چاہندے ہو کہ ساڈی اولاد محفوظ رہے فتنیاں تو تے پہلا انہاں نو دین سکھاؤ تے پھر دنیا سکھاؤ، دنیا بھی بچ جائے گی تے آخرت بھی بچ جائے گی۔ اچھا اے اوکھی گل ہو گئی ہے۔ دوسرا فتنہ جڑا پوری دنیا دے اندر امت مسلمہ لئی فتنے، اے تیسی تمام مذاہب لئی فتنہ الہادیت۔ انہیں عیسائیت نو فتح کر لے، یہودیت نو فتح کر لے، ہندو مذہب نو فتح کر لے،
سکھ مذہب نو فتح کر لیا، سارے اے سامنے گوڈے ٹیک کے بہ گئے، مگر اسلام وہ عظیم دین ہے کہ اسلام دے خلاف انہاں دیاں کوششاں بھی زیادہ نے، مگر اج تک اے اسلام نو فتح نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ ٹوٹنے نے، مگر اللہ دے فضل نال اسلام کل بھی غالب سی، اسلام اج بھی غالب ہے۔ ذرا اونچی بولیے سبحان اللہ۔ دوسرا فتنہ جڑا امت واسطے وے، جڑا امت مسلمان لئی، ہون میں نا ادیان اچوں امت چاہ گیا، او وے فتنہ انکار ختم نبوت، سادہ لفظاں فتنہ قادیانیت، فتنہ مرزائیت، کہ جڑے اسلام نو ڈھان آستے، توجہ رکھیا جے ذرا، اسلام نو گران آستے، اسلام دی کمر نو جھکان آستے، او یہود و نصارہ دے آلہ کار بن کے تے اے سمجھ دے نے کہ اگر اساں ایک نئے نبی نو لانچ کرنے چ کامیاب ہو جائیے تے اسلام دی کمر جھک سکتی ہے۔ 100 سال تو زائد عرصہ ہو گیا ہے انہاں نو یہود و نصارہ دے ڈالر تے پونڈ لے کے اسلام دے خلاف سازشاں کر دیاں، نتیجہ اے یہ کہ جویں الہاد اسلام دا کچھ نہیں بگاڑ سکیا، ایویں مرزائی تے قادیانیت بھی اسلام دا کچھ نہیں بگاڑ سکے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ حضرت علامہ ممنون احمد آسوی صاحب دا مذلہو آپ تشریف لے آئے نے، جلدی اتھا کے رہیاں تو آپ نو خوش آمدید کہنا۔ آپ احباب دی توجہ اسے مقام تے جڑا میرا ٹائم سی نا او دے چو 10 منٹ ہو گئے، اس لئے میں ان کوشش کروں گا کہ میں اپنی گفتگو نو تعطل تو بچاواں تے میں جلدی اس مقام تے لے کے چلنا۔ پہلا فتنہ الہاد دا جدی میں وضاحت کر چکے ہیں۔ امت مسلمہ واسطے دوسرا بنیادی فتنہ جڑا امت مسلمانوں دیمک دی طرح چٹ رہے ہے، نقصان پہنچان دی کوشش کر رہے ہے، انہاں دے پیچھے مال ہے، انہاں دے پیچھے سرمایہ ہے، انہاں دے پیچھے دولت ہے، انہاں دے پیچھے حکومتاں نے، انہاں دے پیچھے عالمی پاوراں نے، انہاں دے پیچھے نیو ورلڈ آرڈر دے اندر جڑیاں لچکاں نے او نے، تاکہ مسلمان اگر اس پوزیشن ہے چاہ جان کہ حضور تو بعد کسے نون نبی مان لین تے یقیناً امت جھک جائے گی، امت مٹ جائے گی۔ اس گلے چ شک بھی کوئی نہیں کہ اگر مسلمان اس پوزیشن ہے آ جاندہ ہے کہ حضور تو بعد کوئی نبی آ گیا تے پھر اسلام رہ نہیں سکتا، چونکہ جب دائے فتنہ جاری ہے اس وقت دے اکابرین امت یا انج کہہ لے کہ اکابرین اہل سنت نے ختم نبوت دے پرچم نو اٹھا کے شرق و غرب شمال و جنوب دے اندر لہرایا ہے۔ اس لئی قادیانیت اپنی موت مرتی جا رہی ہے اور اسلام دا پرچم بلند ہوندہ جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، رسول اللہ، اچھی بولیے ذرا۔ بات ہی سمجھ آ گئی۔ تیسرا فتنہ، چونکہ تین نگل کی تھی میں دوسرے تے واپس پلٹنے، ایک دو جملے تیسرا فتنہ۔ تیسرا فتنہ جڑا اس ویلے ہون آ جاؤ مسلکان دے لیول تے، میں گل کی تھی بین الادیان الہاد، پھر میں امت دی گل کی تھی قادیانیت، ہون بین المسالک آ جاؤ جڑا سب تو ظالم بدترین فتنہ ہے، جدی اندر یہودیت دے اثرات بھی نے، جدی اندر عیسائیت دے اثرات بھی نے، اور او پیداوار ہی ایک یہودی ابن سبا دیئے، اوے فتنہ رافضیت، صحابہ نو برا بلا کہنا تے اہل بیت اطہار نو نبیان تو ودانا تے علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ دی نالین دوتے کائنات دی عظمتاں قربان ہون، آپ نو نبیان تو بڑھا کے پیش کرنا، اللہ دے برابر پیش کرنا، اور بعض بدبختہ اللہ تو زیادہ بڑھا کے پیش کرنا، اے فتنے امت
دا سب تو بڑا حضرات گرامی قدر عرض کرنا چاہنا، اگر امت دے علماء فتنے آندا ادراک کر کے انہاں دے تدارک واسطے کوشش نہ کرن تے تاریخ گواہے اسلام نو نقصان ہوندا ہے، اسلام نو سک پہنچ دیے۔ حضرات گرامی قدر یہی وجہ ہے کہ حضور دے غلام جس مقام تے انہاں نو موقع ملدا ہے او دستے نے لوگو اس فتنے دے شکار نہ ہونا، جی میں اہل بیت ایمان لئی ضروری نے ایویں مصطفیٰ دے اصحاب بھی ایمان لئی ضروری نے، جی میں اہل بیت اطہار دی محبت مومن تے فرض ہے، ایویں مصطفیٰ دے صحابہ دی محبت بھی مومن تے فرض ہے۔ اور حرف آخر کہہ رہے ہیں جیڑا بندہ کسے اہل بیت اطہار چوں ایک دا گستاخ ہے او مردود ہے، جڑا کسے ایک صحابی دا گستاخ ہے او بھی مردود ہے۔ مقبول اوہی ہے جڑا دوناں نال پیار کردے، دوناں دا احترام کردے، دوناں نو سلام کردے۔ بس درمیان والے حصے تے آ جاؤ تاکہ او تھی میرے سلسلہ کلام دا آغاز ہو جائے اور اختتام تک پھر وہی بات رہے۔ فتنہ قادیانیت، انکار ختم نبوت، جناب دی توجہ چاہ رہے ہیں، بہت توجہ چاہ رہے ہیں۔ اے فتنہ اتنا تگڑا ہے کہ ذات رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے وصال ظاہری تو قبل ایدہ اظہار ہو چکیا سی، مگر اے فتنے نے سر ادوں چکیا جدوں میرے آقا محو استراحت ہو گئے، قبہ نور گنبد خضرہ حجرہ صدیقہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ دے اندر دو مردہ نبوت دا دعویٰ کیتا، ایک عورت نے نبوت دا دعویٰ کیتا۔ میں جناب دی توجہ چاہ رہے ہیں ماں حضرات گرامی قدر بالکل ٹھیک ہے کہ سن 74 دے اندر ساڑھے ملک دی قانون ساز اسمبلی نے علماء اہل سنت دی کوشش اور جد و جہد دے نال انہاں نو کافر قرار دیتے، اقلیت قرار دیتے، مگر جے تسی آکھو کہ ایک کم کر کے کہ ایسا حضور دی ختم نبوت دا حق ادا کر چھڑے ہے کہ اللہ دی عزت دی قسم ہے حق ادا نہیں ہویا۔ اس لئی کہ جدو سب تو پہلا فتنہ صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے دور خلافت دے ابتدائی ایام چویا تے بل پاس ہو سکتا سی کافر قرار دے کے صحابہ چپ کر کے بے جاندے، مرتد قرار دے کے صحابہ چپ کر کے بے کے اپنے اپنے کم کردے رہندے تے فتنہ مٹ نہیں سی سکدا۔ صحابہ نے فرمایا اس فتنے نو ہرگز قانون ساز ادارے وچ بیٹھ کے کافر تے مرتد قرار نہیں دینا، بلکہ اس فتنے نو صفحہ ہستی تو مٹا کے دم لینا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے اس فتنے نو تہس نہس فرمایا۔ توجہ ذرا میرے پر رکھیا جی، میں علی آیا مبارکہ ول نہیں جا رہا، میں اس مقام دے اتے دی اہمیت عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ صاحبان ذی وقار سلطنت نو سنبھال دیاں سرکار صدیق اکبر عتیق و اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے پہلے خطبے دے کلمات طیبات سن کہ کوئی بھی جنگ ہوئے، کوئی بھی محاذ ہوئے، کوئی بھی جہاد ہوئے، غزوہ بدر والے نہیں جان گے، اصحاب صفہ والے نہیں جان گے، عشرہ مبشرہ نہیں جان گے، اور جڑے حفاظ نے نہیں جان گے، اس واسطے کہ اے میرے مصطفیٰ پیارے دیاں نشانیاں نے انہاں دی ڈاڈی نسبت حضور دے نالے، انہاں نو میں بچا کے رکھنا چاہنا، نہ صفہ والے جان، نہ بدر والے جان، نہ عشرہ مبشرہ جان، نہ حفاظ دے قرآن دے کاری جان۔ حضرات مگر جس ویلے مسلمان قذاب مدعی نبوت دے خلاف جنگ دا مرحلہ آیا، او یمامہ دے اندر سرکار خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نو آپ نے سپاہ سالار بنا کے بھیجیا، کمانڈر ان چیف بنا کے بھیجیا۔ صاحبان ذی وقار لیٹر آیا، حضرت فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ نے اور کمک بھیجی، لیٹر آیا، حضور علی فیصلہ نہیں ہو رہا، آپ نے اور لوگ بھیجے۔
جے جس ویلے تیسرا خط آیا توجہ میرے وال رکھیا جے تیسرا خط آیا منبر تے بیٹھ کے سرکار صدیق اکبر عتیق اطہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا صحابہ چند دن پہلے میرا ہی فیصلہ سی اشرا مبشرہ جنگ نہیں کرن گے بدر والے جنگ نہیں کرن گے صفہ والے جنگ نہیں کرن گے حفاظ کاری جنگ نہیں کرن گے مگر مسئلہ ختم نبوت دا آ گیا وے مسئلہ مصطفیٰ دی نبوت دے تحفظ دا آ گیا وے میں خود بنایا ہویا قانون واپس لینا یمامہ وال اشرا مبشرہ بھی جان گے بدر والے بھی جان گے صفہ والے بھی جان گے قرآن دے حافظ دے قاری بھی جان گے تاکہ کائنات نو پتہ چل جائے عقیدہ ختم نبوت دی حفاظت کتنی ضروری ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ یار ایک واری تے نعرہ چاجدہ لاؤنا یار تاجدار ختم نبوت سارے بولو تاجدار ختم نبوت دو باری کو زندہ باد تاجدار ختم نبوت اب آبے جی وقار توجہ واپس پلٹائیے پھر جان دے ہو تو شاہ جنہ آسوی شخصیات دے زیر سایہ میں تقریر کر رہے ہیں اس علاقے دے اندر تے انہوں نے ختم نبوت دا علم سب تو پہلے دا بلند کیتا ہوئے اب آبے جی وقار ہو کروڑا رحمتہ نازل ہون قبلہ علامہ پروفیسر محمد حسین آسی قدس سرہ العزیز دی لہد مبارکہ دے ہوتے کہ جس میرے لوگ علی کرنا اچھ پوچھ دے سن ختم نبوت کی ہوندہ ہے اوہ دا انہوں نے پرچم بلند کیتا ہوئے اوہ دی انہوں نے آواز بلند کیتی ہوئی ہے اس واسطے میں سمجھنا کہ حضرات دی وقار اس علاقے دا بچہ اس مسئلے دی حقیقت تو اور اس مسئلے دی پیچیدگی تو واقف نے حساسیت تو واقف نے مگر میں عرض کرنا چاہنا اٹھاؤ اسلام دیاں جنگاں جڑیاں مصطفیٰ پیارے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آدھے ظاہری دور مبارکہ دے وچ مصطفیٰ دے زیر سایہ لڑیاں گئیاں سنیے ایک روایت دے مطابق کل مسلمان جڑے جنگاں وچ شہید ہوئے انہاں دی تعداد 212 ہے دوسری روایت دے مطابق جڑے کل جنگاں وچ مسلمان شہید ہوئے انہاں دی تعداد 272 ہے تیسری روایت دے اندر جتنی جنگاں سن انہاں وچ جڑے مسلمان شہید ہوئے انہاں دی تعداد 282 اے میکسیمم فگر نے 212 272 282 ساریاں جنگاں جڑیاں مصطفیٰ پیارے دے زیر سایہ لڑیاں گئیاں انہاں چ صرف میکسیمم 282 لوگ شہید ہوئے نے مگر جدو ختم نبوت دی جنگ لڑی گئی تے ایک جنگ دی اندر مصطفیٰ دے 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمایا ہے کیوں نہیں کہندے یار تسی سبحان اللہ 1200 ایک جنگ پہلے درجنہ جنگاں 27 جنگاں لڑیاں نے میرے کریم نبی نے دیکھو اچھی نہ آکھو گی تے تو انہوں بھی نہ جنگے چے جانا پہ جائے اچھی والو سبحان اللہ 27 جنگاں جنہاں جو میرے حضور 21 جنگاں دے اندر بنفس نفیس شامل ہوئے نے اتنیاں جنگاں دے اندر 212 272 282 اور ایک جنگ دے اندر 1200 اور پھر جڑی گل میں پہلے کیتی ہے فرمایا انہاں حافظ بھی جان قاری بھی جان ہون اشرا مبشرہ بھی ہون بدر والے بھی ہون بدر والے بھی نکلو ہون صفہ والے تساں بھی نکلو کیونکہ مسئلہ ختم نبوت ہے بولو حضرات گرامی کے در خالق کائنات جلا و علا دا مقدس قرآن اس عقیدے نو انج بیان کر دے رب فرماؤں دے ما کان محمد آبا احد من رجالکم ولا قر رسول اللہ وخاتم النبیین فرمایا میں اپنے پیارے حبیب نو نبیاں دا خاتم بنا کے بھیجا ہوئے ختم نبوت دا تاجدار بنا کے بھیجا ہوئے توجہ احباب ذی وقار میرے حضرت خواجہ با یزید بستامی قدس سرہ العزیز دا
ایک نقطہ اس مقام تے عرض کرنا چاہتے ہیں، فرمایا اللہ نے جڑا مینوں عرفان دیتا ہے، میں اس عرفان دے نال جتنا نظارہ کیتا وے او اے اللہ دی کل مخلوقات دے اندر حضرت انسان افضل، انسان دی جتھے انتہا ہوندی ہے اوتھے مومن دی ابتدا، جتھے مومن دی ابتدا اوتھے ولی دی ابتدا، جتھے ولایت دی انتہا وے اوتھے شہادت دی ابتدا وے، جتھے شہادت دی انتہا وے صدیق دی ابتدا وے، جتھے صدیقیت دی انتہا وے اوتھے نبوت دی ابتدا وے، جتھے نبوت دی انتہا وے اوتھے رسالت دی ابتدا وے، جتھے رسالت دی انتہا وے اوتھے اولو العزم رسولان دی شان دی ابتدا وے، فرمایا جتھے اولو العزم رسولان دی انتہا وے اوتھے ختم رسول آمنہ دے لال دی ابتدا ہے۔ آپ نے فرمایا لوگوں میں یہ فلسفہ بیان کرنے واسطے ایک گل نہیں کیتی، ونڈ نہیں کیتی، جڑا رب میں نو عرفان عطا فرمائے میں اس عرفان دے سمندر دے اندر غوطہ زنو کے دیکھے آوے، ہر چیز دی کوئی نہ کوئی انتہا ہوئے، انسان دی انتہا موجود، مومن دی انتہا موجود، ولی دی انتہا موجود، شہید دی انتہا موجود، صدیق دی انتہا موجود، نبی دی انتہا موجود، رسول دی انتہا موجود، اولو العزم رسولان دی انتہا موجود، کیا میرے نبی دی بھی کوئی انتہا ہے؟ بایزید بستامی فرمانے رب کعبہ دی قسم میں اس نتیجے تے پہنچی ہوں، کائنات نے بس ایک ذات مصطفیٰ ایسی بنائیے جدی ابتدا تے ہے وے پر رب او دی انتہا بنائی کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر رکیے ذرا اگلا جملہ سناونا واسطے یہ ساری بحث جناب تک پہنچا کے اس مقام پہ پہنچے ہوں۔ سرکار بایزید بستامی رضی اللہ تعالی عنہ سرکار فرماندے ہیں لوگوں عام لوگ سمجھ دے نہیں میرا کریم نبی سب صرف نبوت دا خاتم بن کے آیا ہوئے، رسالت دا خاتم بن کے آیا ہوئے، پھر اس مقام تے رک کے آپ وضاحت کر دے میں اس مقام تے خاتم دا مطلب انتہا پہ لینا ہوا، حضور تے نبوت دی انتہا ہو گئی، حضور تے رسالت دی انتہا ہو گئی، سمجھو آج کلیجہ ٹھر جائے گا، ایمان تازہ ہو جاوے گا۔ فرمایا میرا نبی صرف نبوت دی انتہا میرے نبی نو نہیں ملی، صرف رسالت دی انتہا میرے نبی نو نہیں ملی، میرا نبی ہر کمال خاتم ہے، یعنی رب جڑا حسن دیتا ہے او دے وچ بھی انتہا ہے، جڑا جمال دیتا ہے او دے وچ بھی انتہا ہے، جڑا کمال دیتا ہے او دے وچ بھی انتہا ہے، جڑا علم دیتا ہے او دے وچ بھی انتہا ہے، جڑا زمانہ دیتا ہے۔ مطلب ہے میرا نبی صرف نبوت تے رسالت دا خاتم نہیں، میرا نبی جملہ اوصاف دا خاتم بن کے آیا ہے۔ یا رسول اللہ اچھی اچھی زندہ باد زندہ باد۔ ویسے جڑا تساں نا سلو بول رہے ہو نا گرمی دا اثر لے کے مینوں تواڈے نالوں زیادہ لگ رہی ہے، مینوں تے جنوری اور دسمبر دے مہینے جدوں دھند پئی ہوندی اودوں بھی پسینہ ہوندا ہے تے ہن بھی اسی طرح بیٹھ کے تقریر کر رہے ہاں تے تساں اس گرمی دا اثر لے رہے ہو۔ جناب موجم امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی موجم اوسط پڑھ کے دیکھیے، میں تیزی نال ایک روایت سنانا تہاڈا کلیجہ ٹھر جائے، کوئی تسی بندے ہو کے نہیں پہ بول دے، مرد ہو کے نہیں پہ بول دے، حضور دے امتی ہو کے نہیں پہ بول دے، اے ختمہ نبوت تے او عقیدہ ہے کہ اگر کسی جانور دا پالا پہ جائے تو او بھی چپ نہیں رہندا، او بھی ختم نبوت دا نعرہ لا چھڑدا ہے۔ موجم اوسط امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی میرے کریم نبی جلوہ فرمانے ایک یہودی دا گزر ہویا ہے، توجہ میرے وال، ایک یہودی دا گزر ہویا ہے، بکلوں نے ماری ہوئی ہے، میں بڑی تیزی نال حدیث سنا رہی ہوں، بکلوں نے ماری ہوئی ہے، حضور دے قریب آیا، کہنے لگا جھوم کدے، کہنے لگے جی ایتھے ایک نبی ہے، کہنا میں نبی ہوں، میں نبی ہوں، نے آکھیا اچھا، صحابہ نو پیچھے کیتا، اگے گیا، کوہ دا شکار کر کے آیا سی، کوہ مری ہوئی سی، انہیں کچھ چو کوہ کٹی، تے حضور دے سامنے سٹ کے کہنے لگا جے تساں نبی
نبی ہو تے اینو آکھو گواہی دے میں کلمہ پڑھ کے تے مسلمان ہو جاواں گا. حاضر ہو ذرا اے تساں سجے کھبے دیکھے ہونے لبیک کا نعرہ کیوں لگاتے ہو؟ یہ تو سیاسی نعرہ ہے. سیاسی نعرہ مسجدوں میں لگاتے ہو, سیاسی نعرہ ختموں میں لگاتے ہو, سیاسی نعرہ کانفرنسوں پہ لگاتے ہو. اے دیکھے جے ذرا میرے کریم نبی دیکھے انہیں سٹی کو جڑی مری ہوئی سی میرے کریم نبی نے فرمایا یا دبو اے کو بولی لبائی. اچھی بولو یا بارہویں شریف دی نسبت نال میرے کول منٹ رہ گئے نے 12. توجہ ہے توڑی اس واسطے توجہ میرے بل. میرے نبی نے فرمایا یا دبو اے کو کہنے لگی لبائی کا وسعدائی کا یا رسول اللہ. ان قبلہ آسوی صاحب دام ذلہ ہولوں کولوں پچھو نا لبائک دے کے سعدائی کا آ جائے تیدہ مطلب کی ہے اسی کہنے ہیں 3 وری لبائک 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 یا رسول اللہ. کونے آکھیا سونیا 3 وری نہیں 1 واری لبائک سعدائک سونیا میں بار بار حاضر ہوں. بولو بولو سبحان اللہ. سونے میں بار بار حاضر ہاں. میں کیا کہو دی کڑی پارٹی سی اس ویلے نہ نونے نہ پیٹے نہ پیپے نہ شیپے نہ کچھ اور. اس ویلے تے علامہ خادم حسین رضوی قدس سر العزیز نے جنم بھی نہیں سی لیا کہ وہ کڑی پارٹی سی. حضرات گرامی قدر پتہ چلیا اے لبیک دا نعرہ سیاسی نعرہ نہیں, اے لبیک دا نعرہ اللہ دی مخلوق کی چوں ہر ایمان آلے دا نعرہ ہے. مگر اس واسطے تے میں روایت نہیں سنان لگا نا جی. ہن نعرہ تو ذرا احتراز ہی کریے ٹائم میں دیکھ رہا او لگاما میرے حضرات گرامی قدر بڑیاں مضبوط نے. صاحبان ذی وقار میرے کریم نبی نے اگلی گل پوچھی تو کدی عبادت کرنی ہے؟ کہنے لگی میں اس رب دی عبادت کرنی ہے جڑا تمام عالمین دا رب ہے, جڑا زمین و آسمان دا رب ہے. لمبی گفتگو ہے, اگے بڑھو. توجہ 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 توجہ. میرے نبی نے فرمایا من انا. دیکھو دیکھو کو بندہ فوت نہ ہوئے. آہستہ آہستہ آکھو سبحان اللہ. میں کیا ہولی ہولی آکھو سبحان اللہ. او منہ جی کہہ چھڑو سبحان اللہ. میرے حضور نے فرمایا من انا میں کھونا. حاضر ہو میں کھونا میں کھونا. کو بولی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. آقا جی تساں سارے عالمین دے رب دے رسول ہو تے تاجدار ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے ہو. اور اگلی گل بھی سنا دما پھر تیزی نال وقت سمنٹ دا پینا. اگلی گل بھی سنائی دما جڑی کونے گل کیتی او سیاسی لوکاں نو سنایو تے انہاں مولویاں نو سنایو جنہاں نو اے نعرے تکلیف دیندے نے, جڑے سمجھدے نے نعریاں دا تعلق صرف خادم رضوی نال لے عام مسلماناں نال نہیں. کو کہن لگی انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. جڑی اگلی گل کیتی عرض کیتی سونے اگلی گل اے سنانا چاہنیاں قد افلح من صدقک وقد خواب من کذبک. سونیاں جیڑا اس گل نو نہیں منے گا دونوں جہاناں وچ برباد ہو جائے گا تے جیڑا اے نعرہ لائے گا دونوں جہاناں وچ کامیاب ہو جائے گا. ہائے 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 اللہ اکبر یا رسول اللہ. اونچی بولو. بھئی ککلیجہ ٹھریا ہے بولیے سبحان اللہ. اور میں کیا ختم نبوت دے اے دی اہمیت ہے وے کہ اے دے اتے پیرا اللہ نے اپنے جانوراں کولوں بھی دیوایا ہے. اور میری تقریر نہ سمٹ رہی ہے چونکہ وقت سمٹ رہا ہے. آخری لفظ بول رہے ہیں ایک مطلب آخری لفظ دا مطلب ہے کہ ایک لفظ بول کے گل کر رہے ہیں. میں سپیکر انشاءاللہ ٹائم نہ لی چھڑنا ہے. پیر مہر علی شاہ تو آڑی چوپ تو سبحان اللہ. پیر مہر علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار آپ نے جس ویلے پہلا خط ملے نا غلام احمد قادیانی دا میرے نال مناظرہ کر تو اس ویلے آپ مسلح تے سن ہاتھ وچ تسبیح سی تے آپ نے نا خط سنیا خادم دے کولوں کھبے ہاتھ وچ تسبیح کیتی سجے ہاتھ نال مسلح دا کونا پکڑیا تسبیح اے جیب واسکٹے چ پائی تے چولا پایا ہویا سی اودے چ پائی فرمایا چلو تے کچھ ہوندے نے نا قریب بہن والے جڑے
کوئی زیادہ ہی اجلے ہوندے ہیں ایک کہنے لگا حضرت تسی درویش ہو فقیر بندے ہوئے تے مولویاں دا کام ہے مناظرہ کرنے تے تساں ایک ہی چکر ہے جڑے آپ نے لفظ بولے نا سونے دے پانی نہ لکھے جان حق ادا نہ ہوئے آپ نے فرمایا ساڈے کولوں ایڈی بے غیرت فقیری نہیں ہوندی کہ نبی دی ختم نبوت تے عملہ ہو جائے تے اسی مسلے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کر دے رویے اچھی بول یار تاریخی حیثیت دا حامل جملہ ہے اور اگلی گل جڑی آپ نے کہی فرمایا کہ یہ جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگی ختم نبوت ہے اے دے اتے جڑا پیرا دیندہ ہے او دی کنڈ تے رسول اللہ دا ہاتھ ہوندہ ہے اچھی بولو نا او دی کنڈ تے رسول اللہ دا ہاتھ ہوندہ ہے جڑا ختم نبوت تے پیرا دیندہ ہے او دی کنڈ تے رسول اللہ دا ہاتھ ہوندہ ہے توجہ اگر تواڈی میرے والے روے کیونکہ قبلہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب امید ہے آگے نے تے ٹائم بھی اختتام پل جا رہے ہے صاحبان ذی وقار وہ عقیدہ ختم نبوت جس پہ پیرا پیر میرے علی شاہ دے رہے تھے اس کو دیکھ لیجئے جسے شاہ احمد نورانی دے رہے تھے اس کو دیکھ لیجئے جسے علامہ خادم حسین رضوی دے رہے تھے اس کو دیکھ لیجئے اے اکھنا ہی پوے گا جڑا ختم نبوت تے پیرا دے او دی کنڈ تے مصطفیٰ دا ہاتھ ہوندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق بیٹھو اب آپ تشریف رکھو ماشاءاللہ تعالی عالمی مبلغ اسلام اور قبلہ پیرزادہ دام ظلہ آپ کے ہونہال اور لازوال اور لاجواب ایک تراشے ہوئے ہیرے قبلہ علامہ حفیظ اللہ مصطفی صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ تشریف لے آئے مسند خطابت تے جلوہ فرما ہو گئے اللہ تبارک و تعالی آپ دے علم و عمل چ برکت عطا فرمائے دارین دیاں ساتھ عطا فرمائے بال یقین ہو سکتا ہے کوئی اور بھی منصوبہ بندی ہوئے منتظم احباب دی مگر میں اختتام کر رہا ہوں احباب ذی وقار اپنی گفتگو دا اپنے وقت دے اندر جناب دی توجہ میرے وال مبذول رہے تاکہ جلد مائک قبلہ آپ دے حوالے کیتا جائے توجہ ہے تو آڑی ادھر میرے حال دو گلاں کیتیاں آپ نے فرمایا ساڈے کولوں ایڈی بے غیرت فقیری نہیں ہوندی بولو ساڈے کولوں ایڈی بے غیرت فقیری نہیں ہوندی ختم نبوت تے حملہ ہو جائے تے ایسا مسلے تے بیٹھ کے اللہ اللہ کر دے رویے اور دوسری گل کی آپ نے فرمایا کہ جڑا ختم نبوت تے پیرا دے او دی کنڈ دے اتے رسول اللہ دا ہاتھ ہوندے میں جناب نو امام طبرانی رحمت اللہ تعالی علیہ دی مریاں اے شیران اسلام والے سارے اس بندے دے نام تو واقف نے طاہر عبدالرزاق صاحب اج کل وہ کس حالت چنے میں نو نہیں پتا انہوں دا ایک رسالہ ہے جدہ نائیں جنہیں ختم نبوت سے عشق تھا چھوٹا جہا رسالہ ہے او دے اندر انہوں واقعہ لکھے ہے میں انہوں اجمالا عرض کر سکنا تفصیلا نہیں عرض کر سکدا جس ویلے پہلی مرتبہ انہیں مناظرے دا چیلنج دیتا سی تے قبلہ پیر میرے علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ پہنچ گئے وہ نہیں آیا دوبارہ انہیں مصروفیت دا جائزہ لے کے دوبارہ خط لکھیا آپ آ گئے تو دی بد قسمتی ہو پہلے آ کے بیٹھا ہویا سی میں حذف کر رہے ہیں بہت ساری گفتگو مگر وہ اختتامی حصہ جناب تک پہنچانا چاہنا جس ویلے ہم نے سامنے بیٹھ گئے نا ساریاں گلاں چھڈ کے میں آخری گل کر رہا ہوں او پیر میرے علی شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار فرمایا اچھا تو دعویٰ کرنا ہے کہ میں نبی ہاں تے ساڑھے ہاں تے مسئلہ ہے کہ جڑا نبوت دا دعویٰ کرے اساں تے او دے کلو معجزہ بھی نہیں طلب کر سکدے ساڑھے نزدیک تے اے بھی کفر ہے پر میں تیری تحقیق واسطے نہیں تصدیق واسطے نہیں تیری تذلیل واسطے تین گلاں کرنا کوئی ایک تے کر کے دکھا بولو گے ذرا سبحان اللہ فرمایا کوئی ایک تے کر کے دکھا کہنے لگا جی بولو فرمایا اے چند فرلانگ دے فاصلے دے ہوتے اے جتھے منٹو پارک ہے نا آج کل مینار پاکستان جتھے 21 نومبر 2019 بابا جی سمجھ آ رہی دونوں کو 2020 بابا جی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیوں لوح و قلم تیرے ہیں اس فلسفے دا جدو عملی مظاہرہ ہویا حضرات گرامی قدر اس سے جگہ تے آپ نے فرمایا اے چند فرلانگ دے فاصلے دے ہوتے دریائے راوی جا رہے ہیں اینو دریائے راوی نو خط لکھ دریائے راوی پرانا رستہ چھٹے نواں رستہ بنائے تے منٹو پارک دے وچوں دی آئے نہ بولو سبحان اللہ پر میں ان توڑے ترلے تے نہیں نہ کر سکتا میں تے ٹائم دیکھنے حضرات گرامی قدر پیر سید میرے علی شاہ صاحب نے نگل کی تھی رنگ اٹھ گئے آپ نے فرمایا دوسری گل لے وے کہ بلا کسے خاتون نو جڑی کماری ہوئے باکرہ ہوئے انہوں دم کر اسے وقت حاملہ ہوئے اسے وقت بچہ جنے تو بچے نونگلی دا اشارہ کر تے او تیرا کلمہ پڑے
او تیرا بچہ تیرا کلمہ پڑھے تے تیسری گل فرمایا بکدا پھردا اشتہاراں تے اشتہار اخباراں تے اشتہار دینے تے پمفلٹ چھاپ کے دیواراں تے لانے کہ میں شیر ہاں تے محمد عربی دے غلام سارے گیدڑ نے فرمایا او ذلیلہ بدبختہ اج تیرا پالا پے گیا رسول اللہ دے غلاماں نال کر چیلنج تے شیر بن تے سانو گیدڑ بنا کے ایتھے نیست و نابود کر دے جدوں کوئی جواب نہیں نہ آیا تے علامہ غلام محمد گھوٹوی محدث گھوٹوی رحمت اللہ تعالی علیہ دا اسم گرامی اتھے لکھے ہوئے اے بھی عقیدہ ختم نبوت دے تحفظ دے اندر شاہ سوار سن آپ فرماندے نے میں نال بیٹھا ہویا تے پیر میرے علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ تے اوتے ہیبت تاری ہو گئی اکھاں وچ خون اتر آیا رنگ سرخ ہو گیا فرمایا اوے کمینیاں میں نبی دے غلاماں دا غلاماں مینوں چیلنج کر میرے علی خط لکھے گا دریائے راوی پرانا رستہ چھٹے گا نواں رستہ بنائے گا منٹو پارک دے وچوں دی آئے گا فرمایا کر چیلنج حضرت غلام محمد گھوٹوی محدث گھوٹوی فرماتے نے آپ نے دوسری گل کہی فرمایا بلا کسے مرزین کماری پاکر عورت نو مہر علی شاہ دم کرے گا اسے وقت بچہ جنے گی مہر علی انگلی دا اشارہ کرے گا او بچہ میرے نانے دا کلمہ پڑھے گا تیسری بات کرن لگیاں آپ دے پر وٹے اٹھ گئے آپ تا لولو کھڑا ہو گیا تے شیر علی صورت اختیار کر دیا فرمایا اوے بدبختہ سانوں گدڑ کہنے آج محمد پیارے دے شیرہ نال تیرا پالے کر چیلنج اس ویلے پتا چل جائے گیدڑ کون ہے شیر کون ہے غلام محمد گھوٹوی فرماتے نے میں کنیا دے ہاتھ رکھ کیا حضرت شریعت او سرکار شریعت دی پاسداری کرو اتنے بڑے بڑے دعوے کر دیتے جے آپ نے ہاتھ چٹے کے فرمایا ہٹا مولانا کیا سمجھتے ہو یہ میں خود کہہ رہا ہوں نانا مصطفیٰ سامنے موجود ہیں اور فرما رہے ہیں مہر علی کہتے کہنا تیرا کام ہے کر کے دکھانا ہمارا کام ہے یہ ہے عقیدہ ختم نبوت یہ ہے اس کی اہمیت حضرات عزیز وقار اس تو ود میں اور کی دس سکتا سا اس مختصر وقت دے اندر اپنے جڑے میں 3 فتنے اندارز کیتا ہے الہاد رافضیت اور قادیانیت حضرات عزیز وقار اینا تجھے خود بچنا چاندے ہو نسلانوں بچانا چاندے ہو تے حضور دا دین پڑھاؤ اپنی اولاد میں حضور دا دین پڑھاؤ اپنی اولاد نو قبلہ حضرت جناب قاری محمد آسوی صاحب آپ نے میں نے ایک بینر لکھی ہویا اس تو قبل بھی زیارت کروئی سی خطاب تے بیٹھن تو پہلا آپ نے 74 دے اندر جامعہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ دے نامی اسم گرامی تو بچیاں دی تعلیم و تربیت واسطے ایک ادارہ قائم فرمایا ہے سکولاں کالجاں میں نو پتہ تو آڑے اتھو ظفروال تک گڑیاں جاندیاں نے تے کرائے لگے ہوئے نے باری فیساں نے تھوڑی جی ہمت کر لو اولاد نو بچا لو تاکہ دنیا بھی بچ جائے قبر و حشر بھی بچ جائے جے نہیں نا تو انہوں اس فتنے دا کوئی خطرہ نہیں نا تے 8 مارچ ہونا لی ہے 8 مارچ والے دن ذرا ٹی وی دیکھیو پاکستان وچ بیبیاں کی کر رہی ہیں سڑکاں دے اوتے نکل کے جڑے انہاں دے ہتھاں وچ بینر پھڑے ہون گے نا انہاں تے نظر دوڑایا جے ذرا جے روح نہ ہل جائے تے مینوں پھڑیا جے ان قریب فتنے ساڈیاں گھراں وچ داخل ہون والے نے واسطہ خدا دا منو بچ جاؤ اپنی اولاداں نو بچا لو اپنی نسلاں نو بچا لو اور بچن دا ایک ہی طریقہ ہے کہ انہاں نو حضور دا دین سکھاؤ حضور دا دین پڑھاؤ اللہ تعالی مینوں تانوں توفیق عمل عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ المبین